جرمنی سے ایک امدی خاتون کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس دنیا میں مردوں کو ریشم اور سونے کی چیزیں پہننا منع ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کریم میں آیا ہے کہ جنت میں ریشم کا لباس اور سونے کے کڑے پہننے ہوں گے۔ اچھا پہننے ہوں گے ضرور۔ اچھا جو چیز دنیا میں منع ہے اس کی جنت میں کیا حیثیت ہوگی؟ عورتیں نہیں ہوں گی جنت میں؟ ہوں گی؟ تو پھر یہ سونے کڑے وہاں کیوں نہ پہنے ہوتے ہیں؟ لیکن سوال ہی پورا بے بنیاد ہے، کیونکہ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ اس دنیا میں منع ہے، اور خود ہی کہہ رہی ہیں کہ اس دنیا میں منع نہیں، تو سوال کیا بنا پھر؟ جس نے جو منع کرنے والا ہے اس کے مطابق سوال یہ اٹھا رہی ہیں اس نے اس دنیا میں منع کر دیا اور اس دنیا میں منع نہیں کرے گا، تو پھر سوال کیا بنا؟ منع کرنا خدا کی طرف سے ہے، منع اٹھانا بھی اس کا کام ہے، تو صرف اتنا نتیجہ نکلتا ہے کہ اس دنیا میں نہیں پہنو گے اس دنیا میں پہنو گے۔ دوسرے وہاں میں اس لیے عورت کا سوال اٹھایا تھا کہ عورت مرد دونوں ایک ہی چیز ہوں گے، وہاں جنس نہیں ہے کوئی، سمجھیں؟ یہ حور کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے نا، حور مقصورات فی القیام، عورتیں، یہ غلط ترجمہ ہے۔ عربی کی ڈکشنریاں اٹھا کے دیکھ لیں بے شک، حور دونوں پر یکساں چسپاں ہوتا ہے، غیر جنسی نام ہے، سمجھے؟ اس لیے عورتیں وہ کہتی ہیں کہ تم لوگوں کو تو حوریں مل گئی ہیں، ہم کیا کریں گے؟ عورتیں جو ہیں وہاں وہ بھی مردوں کے برابر شریک ہوں گی، ان کی کمپینین شپ ہوگی، لیکن جنس نہیں ہے، اور بغیر جنس کے جنسی لذات سے ہزاروں گنا زیادہ لذات اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے، کیونکہ لذت کا آخری جو محرک ہے وہ دماغ کے اندر ہے، جو ریکارڈ کرتا ہے، جو سوچتا ہے، جو کسی واقعہ کو مزے میں ڈھالتا ہے، ورنہ وہ واقعہ فی ذات ہی کچھ نہیں ہے۔ اب ایک مظلوم عورت جس طرح کہ باسٹن کے ساتھ تھوڑا ریپ ہو رہی ہے، تو واقعہ تو وہی ہے جیسے بیاہ ہو جائے، میاں بیوی اکٹھے ہو جائیں، جہاں تک مادی کیفیت کا تعلق ہے اس میں کوئی فرق نہیں، لیکن ایک طرف عذاب ہے بہت دردناک، ایک طرف ایک لذت ہے جو خدا نے اس میں رکھ دی ہے۔ تو لذتیں یا نفرتیں دماغ سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک آدمی ایک چیز کھاتا ہے، شدید بدبو پیدا اس کو لگتی ہے، اس میں دوجہ سے۔ ایک کو وہی چیز بہت اچھی لگتی ہے، انگریز جو کھانے کھاتے ہیں بعض ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے، کچے گھونگے شونگے منہ چھڑک لیتے ہیں، الٹی آ جاتی ہے ہمیں، ان کو بڑا مزہ آ رہا ہے۔ چائنیز انڈے چوک اس قدر بدبو ہے کہ ناقابل بیان ہے، اور بڑے مہنگے ہیں، وہ باقاعدہ سلائس سرسی بنا کے اس کو اپنے جس طرح ہم اچار سے مزہ پیدا کرتے ہیں اس سے خوشبو پیدا کرتے ہیں۔ اب بتائیں اس میں ہنسنے کی بات ہے، ہم پہ ہنستے ہوں گے، جس طرح ہم کہتے ہیں یہ بیچارے پھیکا کھانا کھا رہے ہیں، مرچیں نہیں، یہ سوچتے ہوں گے اتنا بے بو کھانا مزہ۔ تو ہر ایک شخص کی اپنی لذت ہے، کیونکہ فیصلہ دماغ میں ہو رہا ہے، یہاں نہیں ہو رہا، یہاں صرف میسج جا رہا ہے کیا چیز ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ چیز اچھی لگنی ہے یا بری لگنی ہے، یہ دماغ کے اندر فیصلہ ہو رہا ہے۔ اس لیے بعض لوگ بیچارے مثلا وہاں اپنا بیلجیم میں ایک ساتھ پیچھے ہی پڑ گئے، چھوڑتے ہی نہیں تھے، ان کو اتنا صدمہ پہنچا ہے کہ جنت میں جنس میں ہوگی کہ آخری ان کا فیصلہ ہوتا ہے پھر کرنا کیا ہو جائے، کیا فائدہ ہے اس زندگی کی بربادی کا۔ اس کو میں نے سمجھایا بہت طریقوں سے، خدا کا خوف کرے، یہاں کی کوئی لذت آپ کے بس میں نہیں ہے، اگر دماغ اس کو کمپیوٹرائز نہ کرے اور یہ فیصلہ نہ کرے کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، تو آپ کو کوئی بھی مزہ نہیں۔ آپ کو مزہ چاہیے اس کی گارنٹی دی اللہ نے۔ وہ روحانی لذتیں اگر ذکر الہی میں مل جائیں تو لذت ہی ہے نا، اور جن کو ہوتی ہے ان کو دنیا کی پرواہ نہیں رہتی۔ اس لیے یہ جو بحث ہے کہ وہاں کس جنس کے لوگ ہوں گے کیا ہوگا، یہ فرضی باتیں ہیں۔ اصل چیز ہے کہ پریئر ہے، اور انفینٹ پریئر ہے، ہمیشہ جاری رہنے والی، اور ایسی ہے کہ اس کے متعلق انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کیا چیز ہوگی۔
اور اس دنیا کی ملتی جلتی تو ہوگی لیکن وہ نہیں ہوگی، یہ بھی فرما دیا ہے، وہ تو بھی متشابہ، ملتی جلتی چیزیں ہوں گی مگر وہ نہیں ہوں گی جس دنیا میں ہے. کیا جی؟ ظہور مہدی آخر